بے وفائی کی گھڑی ترک مدارت کا وقت، اس گھڑی اپنے سوا نہ یاد آئے گا کوئی۔ عالی شان بلند و بالا سا بنگلہ تھا جس میں صبح کی ٹھنڈ اور سرما کی دھوپ مل جل کر آ ٹھہری تھی۔ ملازمین حنین کو ڈرائنگ روم میں بٹھا کر چلے گئے تھے۔ وہ شیزا کی دوست تھی، اس نے یہی کہا تھا۔ اس روز کے برعکس وہ کھلے بالوں پہ ہیئر بینڈ لگائے، ہاتھ میں فائل فولڈر پکڑے، ٹانگ پہ ٹانگ جمائے بیٹھی کافی پر اعتماد نظر آ رہی تھی۔ کھڑکی سے باہر لان میں منتظر بیٹھا اسامہ نظر آ رہا تھا۔ چوکھٹ پہ شیزا کھڑی دکھائی دی تو حنین جگہ سے اٹھی۔ میں نے کہا تھا مجھے تمہاری مدد نہیں کرنی، وہ بے نیازی سے پلٹنے لگی تھی۔ تم نے کہا تھا تمہیں بھاری بوٹس کی دمک سنائی دی تھی، تم نے کہا تھا کوئی بھائی اس قابل نہیں ہوتا کہ اس کے لیے کچھ کیا جائے۔ شیزا چونک کر اس کی طرف گھومی۔ حنا فولڈر سے کاغذ نکال کر اس کے سامنے آ کھڑی ہوئی۔ تمہارا تو کوئی بھائی نہیں ہے شیزا، مگر تم عادتاً اپنے بہنوئی سرمد شاہ کو بھائی کہہ کر پکارتی ہو نا۔ کاغذ اس کے چہرے کے آگے لہرایا۔ شیزا کے ان باکس میں سرمد کی میلز کے پرنٹ آؤٹ۔ شیزا کی رنگت سفید پڑی۔ اس نے تم سے وعدہ کیا تھا کہ تمہاری بہن کو چھوڑ دے گا، تمہیں اپنا لے گا، اور جس دن تم اغوا ہوئی اسی روز اسی نے آنا تھا نا تمہیں پک کرنے۔ اسی نے کیا ہے یہ سب، مگر کتنا اداکار ہے وہ۔ جب میری فیملی نے نیاز بے کو اس کیس میں پھنسانا چاہا تو اس نے ایسی اچھی اداکاری کی کہ ہم سب بھی کنونس ہو گئے کہ وہ اپنی بہن کا مجرم نیاز بیگ کو ہی سمجھ رہا ہے۔ شیزا اسٹک کے سہارے چلتی چپ چاپ سامنے آ کر بیٹھی، بھیگی آنکھیں اٹھا کر اسے دیکھا۔ میں کسی کو نہیں بتا سکتی کیونکہ سب کو میں قصوروار لگوں گی، کوئی نہیں مانے گا کہ میرا اس سے تعلق صرف پسندیدگی کا تھا۔ وہ ایک دم شکست خوردہ لگنے لگی۔ کچھ دیر لگی اسے کھلنے میں۔ میں یہ تعلق ختم کرنا چاہتی تھی، میں چھپ چھپ کر فون پہ بات کرنے والے گلڈ سے تنگ آ گئی تھی، اسی لیے اس نے بلایا تو میں ملنے چلی گئی، مجھے نہیں پتا تھا وہ یہ سب۔ آواز رن گئی۔ تم نہیں سمجھ سکتی میں کیسے محسوس کر رہی ہوں۔ حنین اس کے سامنے دھیرے سے بیٹھی۔ میں سمجھ سکتی ہوں شیزا، تم نے غلط آدمی سے محبت کی جو تمہارا رشتہ دار تھا، تم سے عمر میں بڑا تھا، تم اسے بھائی کہتی تھی، اور اس نے تمہاری حوصلہ افزائی کی، اس کے اندر بہت کچھ اٹکا۔ اس کے لیے تو یہ محض وقت گزاری تھی، تمہارے لیے یہ روک تھا۔ تم بیک وقت اس سے بات کر کے خوش بھی ہوتی تھی اور گلٹی بھی۔ تم دو دلوں کے ساتھ جی رہی تھی۔ پھر ایک دن اس نے تمہیں بلایا، تم چلی گئی، بہت کچھ یاد آیا تھا۔ تمہیں نہیں پتا تھا کہ وہ ایک کرمنل بھی ہے، تم جاتی یا نہ جاتی تمہیں کبھی نہ کبھی پتہ چل ہی جاتا، اور تب بھی تم دو حصوں میں بٹ جاتی جیسے ابھی بٹی ہوئی ہو۔ تمہارا ایک دل اس سے شدید محبت کرتا ہے، دوسرا دل اس سے نفرت کرتا ہے۔ ایک طرف تم اسے انتقام لینا چاہتی ہو، مگر انتقام خوشی نہیں دیتا، دوسری طرف تم اب بھی اس سب کے بعد بھی دور اندر اس کو پانا چاہتی ہو، مگر اب خوشی پانے سے بھی نہیں ملے گی۔ پھر میں کیا کروں؟ تم ساری آوازیں بھول جاؤ اور اپنی آواز اٹھاؤ، تمہاری آواز کے پس منظر میں ہر شے غائب ہو جائے گی۔ نہیں کر سکتی، وہ سارا الزام مجھ پہ ڈال دے گا، بابا اور عائزہ مجھے کبھی معاف نہیں کریں گے۔ بے بسی سے اس کی آواز بلند ہوئی۔ کتنے لوگوں کو پتہ ہے تم اسے یوں میسیجز پہ بات کرتی تھی؟ صرف مجھے اور سرمد کو۔ آواز کپ کپائی، آنکھوں میں بیک وقت دونوں جذبے ابھرے۔ تو پھر تم یہ والی بات چھپا لو۔ شیزا چونک کر اسے دیکھنے لگی۔ تو میں کیا کہوں گی؟ کیوں ملنے گئی تھی سرمد سے، اور میری کسی جھوٹی وجہ پہ بابا کیسے یقین کریں گے؟ اس پہ کر لیں گے۔ مسکرا کر اس نے کھولا ہوا پیکٹ شیزا کی طرف بڑھایا۔ تمہیں سرمد شاہ کی الماری سے یہ ملا تھا، تم اسی کے بارے میں پوچھنا چاہتی تھی، اور اس نے جو بھی کیا تمہیں خاموش کرانے کے لیے کیا۔ شیزا حیرت سے اسے دیکھتی پیکٹ کھولنے لگی۔ تھوڑی دیر بعد جب وہ لان میں آئی تو سیم نے بے اختیار پوچھا تھا، کیا تم نے کر لیا پپو کا کام؟ ہاں کر لیا۔ اس نے مزے سے سیم کی کونی میں بازو ڈالا اور آگے چلنے لگی۔ ویسے یہ سب تھا کیا؟ وہ متجسس ہوا۔ حنا نے اسے گھورا۔ چپ کر کے چلو، زیادہ جہان سکندر بننے کی ضرورت نہیں ہے۔ سیم نے مشکوک نظروں سے اسے دیکھا مگر چپ رہا۔ خزاں کے پھول کی مانند بکھر گیا کوئی، تجھے خبر نہ ہوئی، اور مر گیا کوئی۔ کورٹ کی راہداریوں میں ہنوز ویسے ہی رش تھا، بھان بھان کی بولیاں اور آتے جاتے قدموں کی دھمک۔ ایسے میں ایک راہداری کے باہر وہی لڑکا تھا جو گزشتہ رات کچھوے اسمگل کرتے پکڑا گیا تھا۔ وہ ہتھکڑیوں میں کھڑا تھا۔ 7 پولیس اہلکار موجود تھے، چند وکلا اور ایک سوٹ میں ملبوس صاحب جو چہرے مہرے سے اس لڑکے کے والد لگتے تھے، آپس میں بحث کر رہے تھے۔
میں کراچی میں نہ ہوتا تو دیکھتا میرا بیٹا کس طرح حوالات میں رات گزارتا ہے، والد برہمی سے کہہ رہا تھا۔ پھر گھڑی دیکھی، کتنی دیر مزید لگے گی؟ وکیل جواب میں جلدی جلدی کچھ بتانے لگا، تبھی دور راہداری سے زمر چلتی آتی دکھائی دی، بال جوڑے میں، چہرے پہ مسکراہٹ اور چال میں اعتماد۔ انصاف کے پاس وہ رکی۔ کیا میں آپ سے علیحدگی میں بات کر سکتی ہوں؟ شائستگی سے ان کو مخاطب کیا۔ لڑکے کا والد چون کر مڑا، اسے دیکھا، پھر ساتھ چلا آیا۔ کسٹم کے یہ آفیسر آپ سے ملنا چاہتے ہیں، مگر علیحدگی میں۔ انہوں نے یقین دلایا ہے کہ آپ کے بیٹے کا ریکارڈ بھی کلیئر رہے گا۔ ان کو معلوم ہے کہ وہ CSS کی تیاری کر رہا ہے۔ مسکرا کر ایک کارڈ اس کی طرف بڑھایا، پھر اس کی پیشانی کو دیکھا جہاں ہلکا ہلکا پسینہ تھا۔ پھر خود بھی اس پسینے سے بے خبر اس آدمی نے کارڈ لیا اور پھر آس پاس میں سر ہلایا۔ تھوڑی دیر بعد وہ اس کے ساتھ چلتی، اس کو مختلف راہداریوں سے گزارتی چلتی جا رہی تھی، ساتھ ہی بار بار گھڑی بھی دیکھتی۔ کنکیوں سے اس نے دیکھا کہ وہ شخص ٹائی کی نوٹ ڈھیلی کر رہا ہے، جیسے اسے گھٹن ہو رہی ہو۔ زمر ایک دروازے کے سامنے رکی، وہاں 2 پولیس اہلکار کھڑے تھے۔ ایک نے دروازہ کھول دیا۔ آپ اندر چلے جائیں الیاس فاطمی صاحب، وہ مسکرا کر بولی تو اس نے اندر کی طرف قدم بڑھا دیے۔ وہ خالی کورٹ روم تھا۔ الیاس فاطمی 2 قدم اندر گیا ہی تھا کہ زمر نے دروازہ بند کر دیا اور بولٹ چڑھا کر لاک کلک سے بند کیا، پھر چابی نکال کر پولیس اہلکار کی مٹھی میں دبائی۔ اگر وہ مقررہ وقت سے پہلے باہر نکلا تو تمہارے آدھے پیسے کاٹ لوں گی، گھور کر تنبیہ کی۔ سپاہی نے سینے پہ ہاتھ رکھا۔ آپ فکر ہی نہ کریں میڈم صاحب۔ زمر سر جھٹک کر آگے بڑھ گئی۔ آئی ایم سوری اللہ تعالیٰ ان تمام قوانین کے لیے جو آج میں نے توڑے، اور فارس اور احمد جیسے کرمنلز کے ساتھ کام کرنے کے لیے۔ جھرجھری لے کر وہ بڑبڑاتی جا رہی تھی، کوئی عادت سی تھی جو واپس آ رہی تھی۔ خالی کورٹ روم میں آگے چلتے ایک دم الیاس فاطمی مڑا، اسے دروازہ بند ہونے کی آواز آئی۔ چونک کر دروازے تک آیا اور ہاتھ بڑھایا تھا کھولنے کے لیے ہی کہ اپنی توانائی بچا کر رکھو، دروازہ لاکڈ ہے، اسے توڑنے میں 15 منٹ لگیں گے، جبکہ تمہارے پاس صرف 12 منٹ ہیں۔ آواز پہ وہ ایک دم گھوما۔ جج کے خالی چیمبر کا دروازہ کھول کر وہ باہر نکل رہا تھا۔ کورٹ روم کی کوئی بتی نہیں جلی تھی، دن کی روشنی کافی تھی، پھر بھی جج کا چبوترا اندھیرے میں لگ رہا تھا۔ الیاس فاطمی نے آنکھیں سکیڑ کر تعجب سے دیکھنا چاہا۔ نیلی جینس کے اوپر اس نے بھورا سویٹر پہن رکھا تھا، پوری آستین والا سویٹر، چھوٹے کٹے بال اور بڑی شیو، سنہری آنکھوں میں چبھن لیے وہ جج کی کرسی کے پیچھے آ کھڑا ہوا اور کرسی کی پشت پہ اپنے دونوں ہاتھ رکھے، ہتھکڑی میں بندھے ہاتھ۔ ڈرو نہیں، میں ہتھکڑی میں ہوں، قید میں ہوں، پہچانا تم نے مجھے؟ میں فارس غازی ہوں، وارث غازی کا بھائی۔ الیاس فاطمی کے گردن کے بال تک کھڑے ہو گئے، لب کھل گئے، آنکھوں میں شوق ابھرا، پھر ایک دم وہ گھوما۔ کچہری میں جہنم کی طرح کا شور تھا، دروازہ پیٹنے کی آواز سن بھی لی جائے تو فائدہ نہیں۔ تمہارے پاس صرف 11 منٹ ہیں، کیونکہ تمہاری طبیعت خراب ہونا شروع ہو چکی ہے۔ فاطمی نے دروازے پہ ایک ہی دفعہ ہاتھ مارا تھا کہ اس کا آخری فقرہ سن کر چونکا، پلٹ کر اسے دیکھا، وہ اسی پرسکون سے کرسی کے اوپر ہاتھ رکھے کھڑا تھا۔ تمہارے سر میں درد ہو رہا ہے نا؟ ہر گزرتے پل کے ساتھ یہ تیز ہو جائے گا، کیونکہ جو چائے تم نے پروسیکیوٹر کے آفس میں پی تھی وہ چائے نہیں تھی۔ فاطمی نے بے اختیار اپنی پیشانی کو چھوا، وہ ٹھنڈی پڑ رہی تھی۔ اس نے دوسرا ہاتھ گلے پہ رکھا، وہ گھٹ رہا تھا، آنکھیں وحشت سے پھیلیں۔ کیا مطلب؟ وہ مڑ کر پھر سے دروازہ بجانے لگا، مگر ہاتھوں سے جان نکل رہی تھی۔ وکیل سے شادی کرنے کا ایک فائدہ ہوتا ہے، آپ کورٹ کا ہر ملازم خرید سکتے ہیں۔ اس ملازم نے زیادہ کچھ نہیں ملایا، صرف ایک چھوٹی شیشی تھی زہر کی۔ ہلکا سا مسکرایا۔ میرا ایک دوست ہے لاہور کے مضافات میں، اس کا اپنا فارم ہاؤس ہے اور لیب بھی، وہاں ایسے وائرس اور زہریلے محلول کلچر کیے جاتے ہیں۔ اب بھی تو تمہارا دم گھٹ رہا ہے، لیکن اگلے منٹ میں سانس بھی رکنے لگے گا، پھر ناک اور کانوں سے خون آئے گا، پھر دل کی دھڑکن بے قابو ہوگی۔ وہ کہتے ہوئے چلتا ہوا کرسی کے پیچھے سے نکلا، پھر سینے میں شدید درد اٹھے گا۔ وہ چبوترے کے دہانے پہ آ کھڑا ہوا اور نیچے وہیں بیٹھ گیا۔ اور 11ویں منٹ تمہارے دماغ کی شریان پھٹ جائے گی اگر بند مٹھی کھول کر دکھائی۔ اس میں شفاف شیشی تھی جس میں شفاف محلول تھا، اگر تم نے اس پوائزن کا اینٹیڈوٹ نہ لیا۔ الیاس فاطمی نے قدم بڑھائے، مگر لڑکھڑا کر زمین پہ گرا اور بے اختیار دیوار کا سہارا لیا، پھر سفید چہرہ اٹھا کر اسے دیکھا۔ تم جھوٹ بول رہے ہو۔ اس کا سانس رکنے لگا تھا۔ ٹھیک ہے، پھر 11 منٹ بعد پتہ چل جائے گا۔ الیاس فاطمی بے اختیار پلٹا اور خود کو زمین پہ گھسیٹتے دروازے کو نیم جاں ہاتھوں سے بجایا۔ باہر دونوں پولیس اہلکار کھڑے اونچی آواز پہ فون پہ بات کر رہے تھے۔ اگر تم نے دوبارہ دروازہ پیٹا تو میں اس شیشے کو توڑ دوں گا۔ قریبی ہسپتال جانے میں رش آور کے باعث تمہیں پون گھنٹہ لگے گا۔
گہرے گہرے سانس لیتے فاطمی نے ہاتھ کی پشت سے ناک رگڑا تو اس پہ خون لگا تھا۔ اس نے خوف اور وحشت سے سامنے چبوترے پہ بیٹھے فارس کو دیکھا۔ تم کیا چاہتے ہو تم؟ میں نے تمہارے بھائی کو نہیں مارا۔ مجھے معلوم ہے، تم نے صرف اسے بیچا تھا۔ وہ شیشے کو ہاتھ میں گھماتے نگاہیں اس پہ جمائے بولا تھا۔ مجھے 2 سوالوں کے جواب دو، میں یہ اینٹی ڈوٹ تمہیں دے دوں گا۔ اگر تمہارے منہ سے نکلنے والے اگلے الفاظ میرے جواب کے علاوہ ہوئے تو میں اسے توڑ دوں گا۔ بولو، بتاؤ، کیا پوچھنا ہے؟ وہ نیم جاں زمین پہ دوڑا ہوا بامشکل بول پایا۔ وارث نے تمہیں کچھ فائلز دی تھی، یقیناً وہ ثبوت تم نے کسی تک پہنچا دیے تھے اور انہوں نے وارث کو مار دیا۔ نگاہ اٹھا کر چھت سے لٹکتے پنکھے کو دیکھا۔ ان فائلز میں کیا تھا؟ وہ منی لانڈرنگ کر رہے تھے۔ وہ ان کی کرپشن کا پتہ لگاتے لگاتے غلط سمتان نکلا تھا۔ بے ربط کھلی سانسوں کے درمیان وہ بتا رہا تھا، وہ دہشت گردوں کے لیے منی لانڈرنگ کر رہے تھے۔ پشاور میں میٹنگز کا ریکارڈ تھا، کوئی گواہ بھی تھا۔ وہ میرے پاس نہیں ہے، وارث کے لیپ ٹاپ میں تھی۔ آئی سی، اس نے گہری سانس لی۔ تو وہ دہشت گرد ہے؟ گڈ، وہ ہلکا سا مسکرایا۔ دوسرا سوال، ان لوگوں کا ماسٹر مائنڈ کون ہے؟ ہر تنظیم کا ایک برین ہوتا ہے جو حکمات دیتا ہے۔ ان کا برین کون ہے؟ میرے بھائی کے قتل کا حکم کس نے دیا تھا؟ فاطمی کے کانوں سے خون رسنے لگا، آنکھوں سے پانی ٹپک رہا تھا۔ اس نے نفی میں سر ہلایا۔ وہ مجھے جان سے مار دے گا۔ اس نے شیشے کو اونچا اٹھایا، گویا گرانے لگا ہو۔ فاطمی دہل کر رہ گیا۔ ہاشم کاردار، تمہارے بھائی کے قتل کا حکم ہاشم نے دیا تھا۔ کمرے میں ایک دم موت کا سناٹا چھا گیا۔ اپنے تئیں دھماکے کر کے فاطمی نے اسی خوف اور وحشت سے فارس کا چہرہ دیکھا۔ وہ اسپاٹ تھا، سخت اور سرد۔ ہاشم کاردار؟ وہ سر اٹھاتے ہوئے اٹھا اور قدم قدم چلتا فاطمی کے قریب آ کھڑا ہوا، گردن جھکا کر اسے دیکھا۔ میں نے پوچھا تھا ان کا برین کون ہے، ہاشم کاردار یا اس کی ماں؟ فاطمی کی آنکھیں حیرت سے پھیلی۔ تم جانتے ہو؟ فضا ایک دم ساخت سی ہو گئی۔ وہ ہلکا سا مسکرایا۔ میں 4.5 سال سے جانتا ہوں، یہ بھی کہ میرے بھائی اور بیوی کو کس نے قتل کروایا، یہ بھی کہ میرا بھانجا انہی لوگوں کے پاس ہے۔ فاطمی نے تعجب اور بے یقینی سے نفی میں سر ہلایا۔ مگر ہاشم نے کہا تھا تم نہیں جانتے کہ سب کے پیچھے کون ہے۔ میں واقعی نہیں جانتا کہ ان سب کے پیچھے کون ہے۔ ہاشم اپنی ماں کے پیچھے ہے، جواہرات اپنے بیٹے کے پیچھے ہے۔ یہ جاننے کے لیے ضروری ہے تاکہ مجھے معلوم ہو سکے کہ مجھے کس کی جان اپنے ہاتھوں سے لینی ہے۔ مگر ہاشم نے کہا تھا تم اداکار نہیں ہو۔ وہ اب بھی بے یقین خوفزدہ تھا۔ جس غازی کو وہ جانتا تھا وہ اداکار نہیں تھا۔ اس نے اذیت سے آنکھیں موم دیں۔ جیل نے میرے ساتھ کیا کیا، میں نے جیل کے ساتھ کیا کیا ہے۔ آنکھیں کھولی، ان میں سرد آگ تھی۔ ہاشم نہیں جانتا، کوئی نہیں جانتا، اور اب تم لوگ مجھے دوبارہ وہیں بھیجنا چاہتے ہو۔ مگر ہاشم نے کہا تم سمجھتے ہو تمہاری بیوی نے تمہیں اس میں پھنسایا ہے؟ 5 منٹ کے لیے میں نے یہی سمجھا تھا۔ تمہیں معلوم ہے تمہارا بھانجا؟ اسے شدید کھانسی آنے لگی۔ وہ بول نہیں پا رہا تھا مگر حیرت اور بے یقینی سے اپنی حالت بھی بھلائی دے رہی تھی۔ مجھے اس کے اغوا سے اگلے دن معلوم ہو گیا تھا کہ یہ سب ہاشم نے کروایا ہے، مگر میں پنجے کے بل اس کے قریب زمین پہ بیٹھا۔ میں وہ 4.5 سال پہلے والا آدمی نہیں ہوں جس نے جیل جاتے ہی ہاشم کاردار کا نام لے لیا تھا۔ جیل نے مجھے بدل دیا الیاس فاطمی، مجھے اداکاری آ گئی ہے۔ مجھے لوگوں کے سامنے کیسے نظر آنا ہے یہ میں خود طے کرتا ہوں۔ اب ذرا سا اس پہ جھکا۔ تم لوگ ہمیشہ ایک بات بھول جاتے ہو کہ فارس غازی بھی ایک کاردار کی ہی اولاد ہے۔ پھر شیشی والی مٹھی بلند کی۔ الیاس فاطمی دھوڑے ہوئے بے اختیار ہاتھ اٹھانے لگے، مگر اتنی سختی نہیں رہی تھی۔ تم میرا راز جان چکے ہو، تمہیں زندہ نہیں رہنا چاہیے۔ نہیں پلیز، دیکھو میں کسی کو نہیں بتاؤں گا۔ دیکھو وقت ختم ہو رہا ہے، یہ مجھے دے دو خدا کے لیے۔ وہ شاید رو بھی رہا تھا۔ اگر تم نے شیشی اوپر اٹھائے، اس کی آنکھوں میں دیکھتے چبا چبا کر وہ بولا، کسی ایک کو ایک لفظ بھی بتایا تو یاد رکھنا، میں تمہیں نہیں ماروں گا، مگر تمہاری بیٹی جو شادی کے 8ویں سال بالآخر اپنی اولاد کی منتظر ہے، صرف 2.5 ماہ بعد میں اس کا بچہ غائب کر دوں گا اور تم اور تمہارا خاندان زندہ درگور ہو جاؤ گے۔ بری خبر یہ ہے کہ تمہاری بیٹی سفر نہیں کر سکتی، تم اس کو کہیں بھیج بھی نہیں سکتے۔ اور جلدی جلدی نفی میں سر ہلانے لگا، اس کا گویا سانس بند ہو رہا تھا۔ میں کسی کو نہیں بتاؤں گا، پلیز مجھے یہ دے دو۔ فارس اٹھا، سیدھا کھڑا ہوا، گردن جھکا کر اسے دیکھا۔ میرا بھائی تمہارے پاس آیا تھا فائلز لے کر، اس نے تم پہ اعتماد کیا تھا، اور تم نے معلوم ہے اس کے ساتھ کیا کیا؟ شیشی فضا میں بلند کی۔ تم نے اسے چھوڑ دیا
اور اس نے شیشی چھوڑ دی۔ الیاس فاطمی کے منہ سے آہ نکلی۔ شیشی اس کے قریب گر کر چکنا چور ہو گئی۔ محلول بہہ گیا۔ وہ جھک کر انگلیوں سے محلول اٹھانے کی کوشش کر رہا تھا۔ یہ تم نے کیا کیا؟ مجھے مار دیا تم نے؟ فارس نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ سعد نے کچھ کہا بھی۔ اہلکار نے جلدی سے اسے کھولا اور اندر آیا۔ اس کی ہتھکڑی کو اپنی زنجیر کے ساتھ نتھی کیا، پھر نیچے گرے پاگلوں کی طرح اس محلول کو چاٹتے، روتے، بلکتے فاطمی کو دیکھا۔ یہ مر تو نہیں جائے گا؟ اس جیسے لوگ آسانی سے نہیں مرتے۔ فکر نہ کرو، زہر نہیں دیا، ٹارچر ڈرگ تھی، آدھے گھنٹے میں ٹھیک ہو جائے گا، بے نیازی سے کہہ کر وہ ان کے ساتھ باہر نکل گیا۔ ادھر الیاس فاطمی ابھی تک اڑاتے روتے اس محلول کو چاٹنے کی صحیح کر رہا تھا، جو صرف سادہ پانی تھا۔ راہداری میں چلتے ہوئے زمر مخالف سمت سے آئی اور اس کو روکا۔ کچھ معلوم ہوا؟ درختے دل سے پوچھا۔ فارس نے نفی میں سر ہلایا۔ اسے کچھ بھی نہیں معلوم۔ ابھی تک اس شخص کا پتہ نہیں چل سکا جو فاطمی کو اس جج سے جوڑ سکے۔ وہ بیزار اور خفا لگ رہا تھا۔ زمر کے چہرے پہ مایوسی پھیلی۔ کیا واقعی؟ وہ جی کہہ کر اہلکاروں کی نوعیت میں آگے بڑھ گیا۔ اس کا نام پکارے جانے کا وقت قریب تھا۔ آج اس کا 14 روزہ جسمانی ریمانڈ ختم ہو رہا تھا۔ عدالت نے ضمانت کی درخواست مسترد کرتے اسے جوڈیشل ریمانڈ جیل بھیجنے کا حکم صادر کر دیا۔ اپنی گرفتاری کے 14 دن بعد وہ بالآخر اسی جیل دوبارہ جا رہا تھا جو 4 سال تک اس کا گھر بنی رہی تھی۔ وہ اس کے ساتھ چلتی باہر تک آئی جہاں حوالات جیل لے جانے کے لیے وین خوفناک سواری تیار کھڑی تھی۔ لمحے بھر کے لیے اس نے فارس کو روکا تھا۔ آج عدالت نے تمام کاغذات، تفتیش کی تفصیلات، چالان وغیرہ کی کاپی ہمارے حوالے کر دی ہے۔ اب ہمارے پاس ایک ہفتہ ہے اگلی سماعت تک، سو اب تم جس کو چاہو اپنا وکیل مقرر کر لو۔ وہ کچھ کہنے لگا مگر زمر نے ہاتھ اٹھا کر اسے روکتے بات جاری رکھی۔ لیکن اگر تم مجھے ہائر کرنا چاہتے ہو تو فارس، تمہیں مجھ سے ریکویسٹ کرنی ہوگی۔ اس کا آبرو بے اختیار اٹھا۔ برہمی سے کچھ کہنے لگا، پھر گردن گھما کر دیکھا۔ اس کے انتظار میں اہلکار کھڑے تھے۔ وہ سب سے زمر کی طرف گھوما۔ وہ مسکرا رہی تھی۔ میں ریکویسٹ کروں؟ اپنی طرف انگلی سے اشارہ کیا۔ زمر نے مسکرا کر سر کو خم دیا۔ بالکل، ورنہ کوئی اور وکیل ڈھونڈ لو۔ مسز زمر، ایک نظر اس کے پٹی میں بندھے ہاتھ پہ ڈالی، دوسری ناک کی نتھ پہ۔ کیا آپ کمرہ عدالت میں میری نمائندگی کرنا پسند کریں گی؟ پہلے کہو پلیز، اور یہ الفاظ کہتے اسے کچھ اور نہیں صرف کچھوے یاد آئے تھے۔ فارس نے صبر کا گھونٹ بھرا۔ پلیز؟ شیور۔ وہ مسکرا کر شانے اچکاتی پر اس کنگالنے لگی۔ اگر تم یہ سائن کر دو۔ ایک چیک اور پین نکال کر اس کے سامنے کیا۔ فارس کے اب کی بار دونوں آبرو اٹھے۔ یہ تو میری چیک بک کا چیک ہے، اور اس میں جو رقم لکھی ہے وہ میری ابتدائی فیس ہے۔ سائن کر دو یا کوئی اور وکیل ڈھونڈ لو۔ یہ صرف ابتدائی فیس ہے؟ ہاں فارس، تم نے کیا بے مول سمجھ رکھا تھا مجھے؟ مسکراتے ہوئے بھی اس کی آواز میں شکوہ در آیا تھا۔ فارس نے بس ایک تیز نظر اس پہ ڈالی، ہتھکڑی لگی ہاتھوں سے قلم تھاما اور سائن کر دیا، پھر انہی نظروں سے گھورتا جانے کے لیے پلٹ گیا۔ وہ اس ٹھنڈی صبح میں اہلکاروں کو اسے حوالات میں ڈال کر لے جاتے دیکھتی رہی۔ پتھروں کی قیمت لگائی ہے سب نے، دیوار جو نہ بنتے بازار بن کر جیتے۔ سمندر کنارے وہ اونچی ہوٹل کی عمارت رات کو اس پہر روشن تھی۔ نیچے تاریخ تہہ خانے میں میری انجیو پھول لیے سعدی کے کمرے میں داخل ہوئی تو وہ جو اضطرابی انداز میں مسلسل ٹہل رہا تھا تیزی سے اس کی طرف لپکا۔ آنکھوں میں شدید بے چینی تھی۔ کال کرو ہاشم کو۔ تم ٹھیک نہیں کر رہے سعدی، تم پچھتاؤ گے۔ وہ شدید متفکر تھی۔ تمہیں فارس کے مشورے پہ بھروسہ ہے؟ دیکھو، وہ غصے کے تیز ہیں، جلد باز ہیں، ہاتھوں سے سوچتے ہیں۔ میں سب جانتا ہوں، مگر میرا دل کہتا ہے وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں، اور میں دل کی سننا چاہتا ہوں۔ میری نے سر جھٹکا اور فر ملا کر ہاشم سے بات کروانے کا کہہ کر ریسیور اسے دیا۔ بولو سعدی۔ ہاشم کا لہجہ خشک تھا۔ میں اپنے وکیل کا نام بتانے کو تیار ہوں، مگر تمہیں بدلے میں کچھ چاہیے؟ بتاؤ۔ وہ آفس میں بیٹھا خون کان اور کندھے کے درمیان رکھے کاغذات کنگال رہا تھا۔ میں صرف آپ کو بتاؤں گا، آپ اور آپ کی والدہ دونوں میرے پاس آئیں گے، اور میں وعدہ کرتا ہوں کہ سچ سچ بتا دوں گا۔ میں آپ کے لیے کام بھی کرنے کو تیار ہوں، لیکن بدلے میں پیسے لوں گا، بہت پیسے۔ وہ پیسے میرے خاندان کو دیے جائیں گے، اور میرا پیکیج آپ اور مسز کاردار میرے ساتھ بیٹھ کر مجھ سے ڈسکس کر کے طے کریں گے۔ اس تبدیلی کی وجہ پوچھ سکتا ہوں؟ میں تھک چکا ہوں ہاشم بھائی، میں تنگ آ گیا ہوں، وہ روانی میں کہہ گیا تھا، پھر رک کر مسکرایا اور بظاہر تصدیق کی۔ ہاشم، میری کو دیکھتے آنکھ دبائی۔ اگر وہ ندرت ہوتی تو جوتا اٹھا لیتی۔ اگلے ہفتے ہم نے آنا ہے ادھر، ٹھیک ہے؟ تمہارے پاس بھی آ جائیں گے، لیکن تم اپنا وعدہ پورا کرو گے۔ اس کی آواز میں ہلکی سی نرمی تھی۔
اور پلیز اس ہپنو تھراپسٹ سے کہیں یہاں سے چلی جائے، میں نے نہیں کروانا اسے علاج، کیوں میرے پیچھے پڑی ہے؟ وہ کاغذ فائل سے نکالتا رکا، ایک دم چونک کر چہرہ اٹھایا، فون کندھے سے نکال کر ہاتھ میں لیا۔ کون تھراپسٹ؟ وہی سرخ اسکارف والی آپ کے بزنس پارٹنر کی بیٹی، جس کو کرنل خاور میرے پاس لایا ہے۔ لہجے بڑھ کر رکا، کیا آپ کو نہیں پتا؟ دوسری طرف فون منقطع ہو چکا تھا۔ ہاشم موبائل رکھتے آندھی طوفان کی طرح کمرے سے نکلا تھا، ٹائی کی ناٹ ڈھیلی کرتے سرخ چہرے کے ساتھ وہ تیز تیز قدم بڑھاتا ہال عبور کر کے سامنے آیا، ایک کمرے کا دروازہ کھولا۔ خاور فون پہ بات کر رہا تھا، اس کو دیکھ کر اٹھا۔ ہاشم آگے بڑھا، فون کا ہینڈل کھینچ کر زمین پہ دے مارا۔ خاور ایک دم ششدر رہ گیا، اس نے گریبان سے پکڑ کر خاور کو جھٹکا دیا۔ کس کی اجازت سے تم آبی کو وہاں لے کر گئے؟ تمہاری ہمت کیسے ہوئی؟ سرخ آنکھوں سے اسے دیکھتے وہ دھارا تھا۔ سر، میں نے ہپنو تھراپسٹ کی بات کی تھی آپ سے، میں نے ہارون صاحب سے، وہ ہکلاتے ہوئے وضاحت دینے لگا۔ بکواس بند کرو، تم میرے لیے کام کرتے ہو، ہارون عبید کے لیے نہیں۔ غصے سے اس کا کالر جھٹک کر اسے پردہ گرا۔ تم مجھ سے پوچھے بغیر اتنا بڑا قدم کیسے اٹھا سکتے ہو؟ مجھے یقین نہیں آ رہا۔ سر، میں تو… بکواس بند کرو۔ اس نے زور سے بوٹ کی ٹھوکر ماری اور نازک سی ٹی ٹرالی الٹ کر پیچھے جا گری۔ ابھی اس کو واپس لاؤ گے تم وہاں سے؟ خاور، اگر وہ دوبارہ اس سے ملی تو میں تمہیں شوٹ کر دوں گا، سنا تم نے؟ خاور کا آنت اور شوق سے بھرا چہرہ چھوڑ کر وہ اسی طرح باہر نکل گیا۔ اسے کہیں پہنچنا تھا جلدی، ورنہ شاید وہ واقعی خاور کو شوٹ کر دیتا۔ خاور ابھی تک دنگ تھا۔ پس منظر میں ایک آواز ابھری تھی، تم کبھی کاردان نہیں بن سکتے، وہ تمہیں کبھی اپنے ساتھ نہیں بٹھاتے۔ رہا مبتلا میں عمر بھر آگے کی دوڑ میں، جو آج مڑ کر دیکھا تو تنہا کھڑا تھا میں۔ سرمد شاہ ان دونوں ایک ورک شاپ کے سلسلے میں ملک سے باہر تھا۔ فارغ غازی جوڈیشل ریمانڈ پہ جس دن جیل بھیجا گیا، اس روز سرمد شاہ واپس آیا تھا۔ ایئرپورٹ سے گھر کے راستے میں اس نے ڈرائیور سے پوچھا تھا، عائزہ بی بی کہاں ہیں؟ وہ 2 دن سے فون نہیں اٹھا رہی، لینڈ لائن بھی نہیں مل رہا۔ ڈرائیور لا تعلقی کا اظہار کر کے خاموش رہا تھا، البتہ بیک ویو مرر میں صاحب کو دیکھتا ضرور تھا۔ کار گیٹ کے اندر داخل ہوئی اور وہ دروازہ کھولتا باہر نکلا تو دیکھا لان میں عائزہ اور شزا کے والد کھڑے تھے۔ وہ دراز قد، سیاہ سرمئی قلموں والے بھرے بھرے جسم کے تنومند انسان تھے، سفید شلوار سوٹ میں ملبوس، اور چہرے کا رنگ سرخ گلابی سا تھا۔ ساتھ موجود 4 افراد اسے دیکھ کر کھڑے ہوئے تھے۔ سرمد شاہ کو انہونی کا احساس ہوا تھا۔ السلام علیکم انکل، وہ بظاہر مسکرا کر کہتا، گلاسز گریبان میں اٹکاتا ان کی طرف آ رہا تھا۔ آئی جی صاحب آگے بڑھے اور ایک دم اسے گریبان سے پکڑ لیا۔ ساری دنیا کہتی تھی جیسا باپ ہے ویسا بیٹا نکلے گا، پھر بھی میں نے تمہارا اعتبار کیا۔ انہوں نے بھاری بھرکم ہاتھ اس کے منہ پہ جڑا تھا۔ غصے سے وہ بہت سے مطلقات بھی کہہ رہے تھے۔ سرمد شاہ پیچھے کو لڑ کر آیا، تم نے میری دونوں بیٹیاں تباہ کر دیں۔ انکل، کیا ہو گیا ہے؟ اس کا چہرہ سرخ ہوا، وہ ان کا ہاتھ روکنے کی کوشش کرنے لگا۔ 2 نوجوان آگے بڑھے اور آئی جی صاحب کو تھام کر بامشکل ہٹایا۔ ایک نے سرعت سے سرمد شاہ کے ہاتھ پیچھے باندھے اور اس سے پہلے کہ وہ مزاحمت کر پاتا اس نے ہتھکڑی بند کر دی۔ کیا کر رہے ہو؟ چھوڑو مجھے۔ انکل، میری بات سنیں، وہ بھی غصے سے چلایا تھا۔ جھوٹ بول رہی ہے، وہ بکواس کر رہی ہے، وہ تمہاری دوسری شادی کے بارے میں جان گئی تھی، اس لیے تم نے اسے اغوا کر لیا، تم نے میری بیٹی کو برباد کر دیا۔ وہ غصے اور دکھ سے پھر سے اس کی طرف بڑھے تھے، مگر دونوں جوانوں نے انہیں پھر سے تھام کر پیچھے کیے رکھا۔ سر، آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، آپ اندر جائیں، یہ ہمارے حوالے ہے، ایک آفیسر ان کو تسلی دے رہا تھا۔ عائزہ کہاں ہے؟ عائزہ کو بلاؤ، وہ جھوٹ بول رہی ہے۔ وہ ان 2 اہلکاروں کے نرغے میں پھنسا سرخ چہرے کے ساتھ چلا چلا کر ملازموں کو کہہ رہا تھا، مگر کوئی نہیں سن رہا تھا۔ نام مت لو میری بیٹی کا، وہ انگلی اٹھا کر تنبیہ کرتے گرجے تھے۔ عائزہ، ارسم اور شزا کو ملک سے باہر بھیج دیا ہے میں نے، ساری زندگی تم اپنے بیٹے کی شکل کو ترسو گے۔ تم بھی تو جانو اولاد کو کھونے کا درد کیا ہوتا ہے۔ سرمد، آپ میرے ساتھ ایسا نہیں کر سکتے، چھوڑو مجھے، میرا بیٹا کہاں ہے؟ وہ چلایا تھا۔ اسے دور لے جاؤ میری نظروں سے، اس سے طلاق نامے پہ دستخط کراؤ اور پراپرٹی کے کاغذوں پہ بھی۔ اس کو اتنا مارو ولید کہ اس کی شکل بدل جائے۔ وہ تیز تیز بولتے ہانپنے لگے تھے۔ 2 اہلکار اس کو زبردستی کھینچتے گھسیٹتے کار کی طرف لے جا رہے تھے۔ دیکھ لوں گا میں تم سب کو، کوئی بھی عدالت میں مجھ پہ کچھ ثابت نہیں کر سکتا، وہ ہذیانی انداز میں چلایا تھا۔ آفیسر نے اسے کار میں دھکا دیا، پھر جھک کر سختی سے اس کا چہرہ دیکھا۔ کون سی عدالت؟ ہم تمہیں تمہارے جیسے کسی تھانے نہیں لے جا رہے، ہم تمہیں بیورو کی زیر زمین جیل میں لے جا رہے ہیں۔
کرمنل پروسیجر کوڈ ہم پہ اپلائی نہیں ہوتا، نہ ہم تمہیں کسی عدالت میں پیش کریں گے۔ آج سے تم ایک مسنگ پرسن ہو۔ اور کھٹاک سے دروازہ اس کے منہ پہ بند کیا۔ آئی جی صاحب ابھی تک غصے سے ہانپتے اس کو گالیاں نکال رہے تھے، پھر وہ تھک کر کرسی پہ نڈھال سے بیٹھے۔ انہیں معلوم تھا وہ طاقتور لوگوں کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے لگا ہے، وہ ناجائز پیسے بناتا ہے، فیورز دیتا ہے، مگر انہوں نے اسے کچھ نہیں کہا۔ وہ غیر جانبدار رہنا چاہتے تھے، اور انسان کو جہنم میں اس کی غیر جانبداری ضرور پہنچاتی ہے۔ انیکسی کے تہخانے میں دیوار پہ لگے کاغذوں کے سامنے حنین کھڑی تھی۔ ہاتھ اونچا کر کے اس نے سلمت شاہ کی تصویر اتاری اور اس کے 2 ٹکڑے کر کے قریب جلتے ہیٹر پہ رکھ دیے۔ آگ کے شعلے تصویر کو اپنی لپیٹ میں لے کر سیاہ کرنے لگے تھے۔ ابھی جو مدتوں بعد اس کا سامنا ہوگا، سوائے پاس آداب تکلف کے اور کیا ہوگا؟ حنا نے اطمینان سے مڑ کر زمر کو دیکھا جو میز پہ فائلز اور کتابیں رکھے نوٹس بنا رہی تھی۔ سر اٹھائے بغیر بولی، اس کو انجوائے مت کرو۔ حنا چونکی، پھر خفیف سا سر جھٹکا۔ میں تو انجوائے نہیں کر رہی۔ زمر کے موبائل کی ٹون بجی تو وہ فون اٹھا کر دیکھنے لگی۔ اس کے ڈاکٹر کا پیغام تھا، خوش قسمتی سے ایک ڈونر کا بندوبست ہو گیا ہے، اس کا نمبر بھیج رہا ہوں، آپ اس سے بات کر لیں اور تمام معاملات طے کر لیں۔ غریب آدمی ہے، پیسوں کی سخت ضرورت ہے اسے۔ ساتھ ایک نمبر موصول ہوا۔ زمر نے گہری سانس لی اور ڈونر کے نام سے اسے محفوظ کر دیا۔ دل سے ایک بوجھ سا ہٹا تھا۔ وہ فائلز کہاں تک پہنچی حنین؟ بتایا تھا نا، اپنی ایک فلیش خاور کے پاس لے کر گئی تھی، اس پہ تجربہ کر کے اس سے انکرپٹ کرنے کا طریقہ سیکھا ہے۔ اب ان فائلز پہ احتیاط سے اپلائی کر رہی ہوں وہ طریقہ۔ بہت سی چیزیں اب بھی نہیں معلوم، سو کچھ دن لگیں گے، شاید مہینہ، مگر وہ ہو جائے گا۔ پر امید تھی۔ ان سے چند کوس دور قصر کاردار کا لاؤنج پورا روشن تھا، اور اوپر سے نوشیروان چہرے پہ ڈھیروں بیزاری سجائے سستی سے زینے اتر رہا تھا۔ جمائی ٹوکتے وہ نیچے آیا اور صوفے پہ ڈھیر ہو گیا۔ آنکھوں کے گلابی پن سے صاف ظاہر تھا کہ وہ ڈرگز استعمال کر رہا تھا۔ ممی کہاں ہے فیونا؟ فیونا سامنے آئی تو اس نے پکارتے ہوئے میز پہ پیر رکھے اور موبائل چہرے کے سامنے کے فیس بک کھولنے لگا۔ مسز کاردار اور ہاشم صاحب صبح شری لنکا کے لیے نکلے تھے، ان کی کوئی میٹنگ تھی اور ایک سیمینار بھی تھا۔ وہ خاموشی سے بیٹھا موبائل دیکھتا رہا۔ شیئرنگ کی ساری ٹائم لائن چیک کی، ایک ایک پوسٹ پڑھی، مگر پھر بیزار ہو گیا۔ سر جھٹک کر چہرہ اٹھایا تو مرکزی دیوار پہ بڑا سا وکٹورین ڈیزائن کا فریم آویزہ دیکھا، جس میں وہ چاروں کھڑے مسکرا رہے تھے، اورنگزیب، ہاشم، جواہرات اور وہ خود۔ شیرو سے تکے گیا۔ مکمل فیملی گروپ فوٹو۔ ایک خیال نے ذہن پہ ہلکی سی دستک دی، کیا یہ مکمل گروپ فوٹو تھا؟ مگر فیملی تو مکمل نہ تھی۔ کسی معمول کی طرح اس نے موبائل اسکرین کو چھوا، سرچ کے خانے میں لکھا علیشا کاردار اور کچھ بھی سوچے بنا کلک کر دیا۔ فہرست میں پہلے نام کی بریکٹس میں لکھا تھا اینڈز ایور آفٹر۔ جس زمانے میں گھر میں اس لڑکی کے نام پہ جواہرات اور اورنگزیب میں لڑائی ہوتی تھی، تب اس نے سرچ کیا تھا اس کو، شاید اس لیے اس کا نام اب بھی نکل آیا تھا سر فہرست۔ نوشیروان نے وہ فائل کھولی، کور فوٹو پہ کلک کیا۔ یہ 2 ہفتے قبل لگائی گئی تھی۔ پہلے سے ذرا بڑی بڑی اور مسکراتی ہوئی علیشا کتابیں لیے کسی یونیورسٹی کے باہر کھڑی تھی، اس کی آنکھیں۔ شیرو نے اسکرین کو زوم کیا، بالکل اورنگزیب جیسی تھی، نوشیروان جیسی، فارس جیسی۔ کتنے ہی پل بیت گئے، وہ یوں ہی گردن ترچھی کے اس کی تصویر دیکھتا رہا۔ وہ رحاب سے صحتیاب ہو کر آ گئی تھی اور اب تعلیم حاصل کر رہی تھی، یہ تصویر سے واضح تھا۔ بغیر کسی دوسرے خیال کو ذہن میں لاتے شیرو نے فرینڈ ریکویسٹ کے آپشن کو کلک کر دیا۔ دوستی کی درخواست بھیج دی گئی ہے، فیس بک نے ادب سے اطلاع دی۔ وہ عجیب سے محسوس کرنے لگا تھا۔ نہ شاہ پہ مرے ہم، نہ شاہ سے ڈرے ہم، کچھ عجیب گر نہ ہوتے، شاہکار بن کے جیتے۔ کولمبو کی پرنم بھیگی ہواؤں میں اس شام عجیب سا جوش تھا، جو مایوسی کی انتہا پہ پہنچنے والوں کو نئے دن کے سورج کی امید دلایا کرتا تھا۔ ایسے میں اس طویل قامت ہوٹل کی عمارت کی ایک کھڑکی سے اندر جھانکو تو بیڈ پہ نیم دراز آبدار کتاب پڑھتی دکھائی دے رہی تھی۔ بال اسکارف سے آزاد، لمبے اور سرخ رنگ کے تھے، چمکتا ہوا سرخ بھورا رنگ۔ بیڈ سائڈ ٹیبل پہ دھرا موبائل خاموش تھا، اس پہ ہاشم کی پچھلے 7 دنوں میں 7 کالز آئی تھی جو اس نے نہیں اٹھائی تھی۔ خاور کی ایک ہی تھی جو اس نے سن کر بے رخی سے صرف اتنا کہا تھا، ابھی وہ دن نہیں آیا جب ہاشم کاردار مجھ پہ حکم چلا سکے، جب مرضی ہوگی چلی جاؤں گی، اور کھٹاک سے فون بند کر دیا۔ اب بھی پڑھتے پڑھتے اس نے اچانک دراز کھولا اور وہ مڑا تڑا سا کاغذ نکالا۔ ہمن
اس کا کیا مطلب تھا؟ وہ الجھ کر اس تصویر پہ ہاتھ پھیرنے لگی۔ زیر زمین جا تو سعدی کے کمرے کے باہر بنے لاؤنج میں ہاشم گرے سوٹ ٹائی اور محصور کن پرفیوم میں لپٹا ایک کرسی پہ ٹانگ جمائے بیٹھا تھا، جبکہ جواہرات ترسیدہ نظروں سے ادھر ادھر دیکھتی پرس نیچے رکھتی دوسری کرسی پہ بیٹھ رہی تھی۔ اس کے لبوں پہ مسکراہٹ مگر آنکھوں میں شدید خوف تھی۔ سعدی سامنے آ کھڑا ہوا تھا۔ وہ بدقت مسکرائی، نزاکت سے ماتھے پہ آئے بال انگلی سے پیچھے جھٹکے اور سر سے پیر تک اسے دیکھا۔ تم کیسے ہو سعدی؟ مجھے خوشی ہے کہ تم نے درست راستے کا انتخاب دیر سے صحیح مگر کر لیا۔ وہ سفید ٹی شرٹ اور نیلی جینس میں ملبوس تھا، چہرے پہ سنجیدگی اور آنکھوں میں نرمی تھی۔ ذرا سا مسکرایا۔ میں ٹھیک ہوں مسز کاردار، کیا آپ نے مجھے کبھی مس کیا؟ پھر مقابل کرسی پہ بیٹھا اور ایک نظر ہاشم پہ ڈالی جو سنجیدہ اور اسپاٹ نظر آ رہا تھا۔ کیوں نہیں، تم ہمارے بہت اچھے دوست تھے سعدی۔ میں اب بھی آپ کا ہی دوست ہوں، اس نے جواہرات کی آنکھوں میں دیکھ کر یاد دہانی کروائی۔ کام کی بات پہ آؤ سعدی، تمہیں کیا چاہیے؟ ممی کو بامشکل میں نے ساتھ آنے پہ راضی کیا، اگر اس میں پھر تمہاری کوئی گیم ہوئی تو؟ شہرین کاردار میری وکیل شہرین تھی، وہ تیزی سے بولا۔ اس کو دی تھی میں نے ویڈیو کی ایک کاپی، نیلے رنگ کے لفافے میں ایک سی ڈی ہے جو انکرپٹڈ ہے، اسے اپنے کمرے کے لاکر میں رکھی تھی۔ ہاشم بری طرح چونکا تھا، ٹانگ سے ٹانگ ہٹائی، ایک نظر جواہرات کو دیکھا جو دوسری جانب ٹک ٹک دیکھ رہی تھی۔ میری ادھر کیا کر رہی ہے؟ میری کچن کی چوکھٹ پہ سر جھکائے کھڑی تھی۔ شہری نے تم سچ بول رہے ہو؟ میں جھوٹ نہیں بولتا، تمہیں پتہ ہے، اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے اسی انداز میں بولا تھا۔ کمرے میں خاموشی چھا گئی۔ میری ادھر کیسے ہاشم؟ جواہرات کسی خواب کسی کیفیت میں بولی تھی، بے یقین نگاہیں میری پہ جمی تھی۔ میری کو ہاشم نے میری دیکھ بھال کے لیے رکھ لیا ہے مسز کاردار، فکر نہ کریں، ہمارا بہت اچھا وقت گزر رہا ہے یہاں۔ مسکرا کر اطلاع دی تو جواہرات ایک دم گمسم سی اسے دیکھنے لگی۔ کام کی بات پہ آؤ سعدی، تمہارا پیکج؟ میں نے آپ کو یہاں کچھ اور بتانے کے لیے بلایا ہے۔ ہاشم کے چہرے پہ برہمی ابھری۔ تمہاری گیمز نہیں ختم ہوں گی؟ ہاں میں جا رہا ہوں۔ وہ بیزار سا کھڑا ہوا ہی تھا کہ سعدی نے گردن اٹھا کر اسے دیکھا۔ تمہارے باپ کی موت طبی نہیں تھی، اسے قتل کیا گیا تھا۔ لمحے بھر کو ہر شے ساخت ہو گئی، باہر بہتا سمندر، تیز چلتی نم ہوا، ہاشم کی آنکھیں اور جواہرات کی دھڑکن۔ کیا بکواس ہے یہ؟ وہ بیٹھنے انداز میں غصے سے زیادہ تعجب تھا۔ تمہارے باپ کا چہرہ مرتے وقت بے حد سفید تھا، تم نے ڈاکٹر سے بھی پوچھا تھا، مگر ڈاکٹر نے تم سے جھوٹ بولا، اس نے کہا یہ استما کی وجہ سے ہے۔ وہ بھی کھڑا ہو گیا، لمحے بھر کے لیے ہاشم کی آنکھوں سے نگاہیں ہٹائے بغیر۔ مگر ڈاکٹر بک چکا تھا، تم نے بھی یقین کر لیا، کیونکہ تمہارے نزدیک یہ ناممکن تھا کہ تمہارے ناقابل تذکیر باپ کو اور تمہارے دیوتا جیسے باپ کو کوئی قتل کر سکے۔ قتل تو ہم چونٹیوں جیسے لوگ کیے جاتے ہیں، پیر کے نیچے مسلے جاتے ہیں۔ آج میں تمہیں بتاؤں گا کہ تمہارا باپ بھی قتل ہوا تھا۔ جواہرات ایک دم کھڑی ہوئی، وحشت سے دور کھڑی میری کو دیکھا اور پھر سعدی کو جو ہاشم کے مقابل کھڑا تھا۔ اس نے ہاشم کا چہرہ دیکھا، وہ برہم تھا، متعجب تھا اور وہ چونکا ہوا بھی لگتا تھا۔ تم جھوٹ بول رہے ہو، تمہارے آفس آ کر بھی تم سے سب سچ بولا تھا میں نے۔ ہاشم تم مجھے جانتے ہو، میں ثبوت اور گواہ دیکھ چکا ہوں، اس لیے کہہ رہا ہوں تمہارے باپ کو قتل کیا گیا تھا۔ اور جانتے ہو کس نے قتل کیا تھا انہیں؟ وہ ہلکا سا مسکرایا، ایک سر تپتی نگاہ سفید چہرے والی جواہرات پہ ڈالی اور نمک کا مجسمہ بنی کھڑی تھی، بے یقین، خوف زدہ۔ یہ کچھ کرنے کا وقت تھا، وہ بے ہوش ہو جائے، طبیعت خرابی کا کہہ کر ہاشم سے کہے کہ وہیں سے نکلیں، اسے سعدی کو خاموش کروانا تھا، مگر وہ جانتی تھی ہر شے بے سود تھی۔ ہاشم یہ جھوٹ بول رہا ہے، اس کی بات مت سنو۔ بدقت وہ بڑبڑائی، دل ڈوب رہا تھا، مگر ہاشم نے نہیں سنا، اس کا غصہ کم ہو رہا تھا اور وہ چم کر سعدی کو دیکھ رہا تھا۔ تم کیا کہنا چاہتے ہو؟ جاؤ اپنے ڈاکٹر کی کنپٹی پہ پستول رکھو اور اس سے پوچھو کہ کس نے رپورٹ بدلنے کا حکم دیا تھا، وہ بھی اسی کا نام لے گا جس کا نام میں لوں گا۔ بتاؤں کون ہے وہ؟ ہاشم؟ جواہرات کی آنکھوں میں آنسو ٹھہرے، وہ صرف ہاشم کو دیکھ رہی تھی۔ وہ سعدی کی آنکھوں میں دیکھتے کسی ٹرانس میں تھا، وہ پر یقین نہیں تھا مگر وہ شک میں تھا۔ تم میرے ساتھ کوئی کھیل کھیل رہے ہو، مجھے معلوم ہے سعدی، مگر تمہاری آنکھیں کہہ رہی ہیں کہ تم اس شخص کا نام جاننا چاہتے ہو، تو میں تمہیں بتاتا ہوں کہ کس نے قتل کیا تمہارے باپ کو۔ پھر سے ایک کاٹدار نظر جواہرات پہ ڈالے۔ تمہارے باپ کو اس نے مارے جس کے ساتھ تم ایک چھت تلے رہتے ہو، قاتل تمہارے گھر میں سے ہی ہے۔ جواہرات کو لگا سعدی نے زنجیر کا پھندا اس کی گردن میں ڈال رکھا اور اب آہستہ آہستہ زنجیر گھما رہا ہے، گویا کھینچنے ہی والا ہو۔ کس کی بات کر رہے ہو؟ ہاشم، اس کو مت سنو، اس کا گلا رند گیا۔
وہ جس کو تم سے محبت کا دعویٰ ہے، تمہارے خیر خواہی کا دعویٰ ہے، تم سے دوستی کا دعویٰ ہے، جس پہ تم بہت اعتماد کرتے ہو، اس نے تمہیں دھوکہ دیا ہے۔ ہاشم کاردار جواہرات کی آنکھوں کے آگے اندھیرے چھانے لگے، اس کا سانس رک چکا تھا، گردن کے گرد زنجیر تنگ ہوتی محسوس ہو رہی تھی۔ کون؟ کس کی بات کر رہے ہو؟ وہ اب بھی شک و شبہے مگر تھمی سانسوں کے ساتھ سعدی کو دیکھ رہا تھا۔ سعدی ایک قدم مزید آگے بڑھا، ہاشم کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے مسکرایا۔ خاور، کرنل خاور نے قتل کیا ہے تمہارے باپ کو۔ اور چند فلور اوپر بیڈ پہ نیم دراز سرخ بالوں والی لڑکی کاغذ کو دیکھتی ایک دم سیدھی ہو بیٹھی، اس کی بلی جیسی آنکھیں چمکی تھیں۔ میں اسے غلط دیکھ رہی تھی، یہ کانٹا نہیں ہے، وہ دبے دبے جوش سے بڑبڑائی، یہ کراس ہے، سلیب ہے، اور یہ لفظ، یہ ہمن نہیں ہے، یہ حامان ہے۔ اس کے آبرو اٹھے۔ اور حامان کون تھا؟ وہ چونکی فرعون موسیٰ کا وزیر، اس کا دست راز، اس کے سارے کام سر انجام دینے والا، اس کی حفاظت کرنے والا۔ وہ متعجب ہوئی، اتنے دن بعد اس نے بالآخر وہ پیغام ڈیکرپٹ کر لیا تھا جو کہہ رہا تھا حامان کو سولی چڑھا دو۔ اوکے گائز، ناول انٹرسٹنگ ہو گیا ہے پھر سے، اور یہاں پر ہمارے اس چیپٹر کا اینڈ ہوتا ہے۔ اب نیکسٹ چیپٹر تو کل ہی اپلوڈ ہوگا انشاءاللہ۔ تب تک کے لیے آپ لوگ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں، اور اس ویڈیو کو لائک کر دیں، کمنٹ کر دیں اینڈ شیئر کر دیں۔ اللہ حافظ۔